تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہمیں تقوی کا پتہ ہوگا تو ہم اس تقوی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تقوی کا لفظی معنی اور لغوی معنی تو ہے ڈر، پرہیزگاری، بچنا، یہ سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جو عام مفہوم وہ یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ کیا تم کسی کانٹے دار اور جھاڑی دار راستے سے گزرے ہو کبھی؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا، فرمایا ہاں میں گزرا ہوں۔ تو پوچھا کس طرح گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانٹے دار اور جھاڑیوں والے راستے سے جب گزرا جاتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر میں کانٹے دار اور جھاڑیوں والے راستے سے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کپڑا کسی جھاڑی میں پھنس نہ جائے اور پھنس کر پھٹ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مثال ہے تقوی کی۔ تقوی کا یہی مفہوم ہے کہ ہر طرف دنیا کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں، شرک کا، بدعت کا، رسم و رواج کا، کفر کا، بے شمار گناہ ہیں۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر گزر جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ اور دوسرے لفظوں میں تقوی کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر جو فرائض ہیں، جو فرض مقرر کیے گئے کہ یہ چیزیں فرض کر دی گئیں، ان فرائض کو بجا لانا اور حرام اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جس طرح جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے نا کوئی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوائی اور دوسرا پرہیز۔ اگر ہم صرف دوائی استعمال کریں اور پرہیز نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں، یا صرف پرہیز کریں لیکن دوائی نہ استعمال کریں تو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی دو چیزیں ہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا۔ اسی لیے لعلکم تتقون کا معنی کیا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور خوف خدا تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو اللہ کا ڈر اور خوف خدا ہے، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا، یہ عمل کرنے کا نسخہ ہے۔ کسی بھی حکم پر عمل کرنا ہو تو پہلے اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں یہ اللہ کا ڈر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے تو ہم روزہ نہیں توڑتے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سارا کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ بندہ تنہائی کے اندر بھی ہو، علیحدہ کمرے میں ہو، ایک ہی بندہ کمرے میں ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، فریج میں ساری چیزیں موجود ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کوئی رکاوٹ بھی کوئی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں پیتے پانی، پھر بھی ہم روزے کی حالت میں کوئی چیز نہیں کھاتے، حتیٰ کہ افطاری کے وقت سب کچھ سامنے پڑا ہے لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا، انتظار ہے کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ کھولیں گے۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ کس وجہ سے ہم روزے کی حالت میں حلال کھانے سے رک گئے، حلال پانی پینے سے رک گئے؟ یہ جو چیز ہے نا جو روزے کی حالت میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہی چیز ہے تقوی، یہی ہے اللہ کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر وہ کسی کا ڈر، چلو کسی بچے کو ڈر ہوگا اپنے والدین کا، یا کسی شاگرد کو کوئی استاذ کا ڈر ہوگا کہ وہ اس وجہ سے نہیں روزہ توڑ رہا، یا اگر وہ بھی تنہائی کے اندر وہ اکیلا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس کو تو کسی کا ڈر نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جس کو کوئی والدین کا بھی ڈر نہیں، استاذ کا بھی ڈر نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں، وہ پھر بھی روزہ جو نہیں توڑ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کا ڈر حاصل ہے، تقوی اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ یہی تقوی اصل مقصود ہے۔ اور مقصد صرف یہ جو تقوی اور اللہ کا ڈر جو ہمیں روزے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے نا، یہ تو حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم مکمل طور پر متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، صرف رمضان میں نہیں، سارا سال۔ کہ جو اللہ کا ڈر اور خوف خدا ہمیں روزے کی حالت میں حلال کھانے سے روک رہا ہے، وہ ہمیں پورا سال حرام کھانے سے کیوں نہیں روک رہا؟ کہ پورا سال ہم اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ رشوت لیتے وقت ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ سود کھاتے وقت ہم کیوں نہیں ڈر رہے؟ حرام کمائی کرتے وقت کیوں نہیں ڈر رہے؟ حرام کا لقمہ کھاتے وقت کیوں نہیں ڈر رہے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ، لان تان، جتنے بھی نافرمانیاں اور گناہ ہیں وہ تو ساری حرام ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں سے رک گئے اور عام دنوں میں ہم حرام سے نہیں رک رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو تقوی ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں حاصل ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کا ایک پورا مہینہ ہمیں گویا کہ ایک مشق کرواتے ہیں اور پریکٹس کرواتے ہیں کہ اب پورا مہینہ تم نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اتنا تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے تم نے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا، کہ ایک وقت مقرر ہے صبح سے لے کر شام تک جو روزے کا وقت ہے، اس وقت تم نے حلال چیز بھی نہیں کھانی پینی اور تم رک گئے۔ تو وہی اللہ ہے
اسی اللہ کا حکم ہے، اسی نبی کا طریقہ ہے کہ سارا سال ہم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف خدا، یہ سارے سال کے لیے پیدا ہو جائے۔